سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاف، اور ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر سیاستدان ہیں جناب فیاض الحسن چوہان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، پاکستان تحریک انصاف مذاکراتی عمل کا حصہ تو بن گئی، کمیٹی بھی عمران خان صاحب نے خود بنائی، وہ سب کچھ ہو گیا، لیکن اب دوسرا فیز ہے، ان کو ایک ٹائم بھی ملا، ایک اچھا خاصا ایک پراپر ریزنیبل ٹائم ملا تھا چارٹر آف ڈیمانڈس کے لیے کہ آپ تحریری طور پر لکھ کے لیں تاکہ ہمیں آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہو سکے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف تحریری ڈیمانڈ سے پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے، کیوں کنی کترائی جا رہی ہے اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر ان کی حالت وہ ہے کہ اگوں چک تے پچھوں لت، آگے کھڈا پیچھے کھائی۔ اصل سچویشن یہ ہے۔ کیسے؟ حکومت نے ان کو کہا کہ آپ ریٹن لکھ کے دیں اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ۔ اب ریٹن کے اوپر یہ 2 جناب آپ کی میٹنگز کر چکے ہیں، 15 دن جناب یہ گزار چکے ہیں، یہ ریٹن نہیں لکھ کے دے رہے۔ ریٹن میں اسے لکھنا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو رہا کیا جائے۔ واٹس دا میننگ آف دس؟ بانی تحریک انصاف کو NRO دیا جائے۔ او بھائی اب یہ لکھ کے کیوں نہیں دیتے؟ لکھ کے تو دینا پڑے گا۔ وربل آ کے یہ گفتگو کر دیتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف کو رہا کرو، سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، مزید مقدمات نہ بناؤ، جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ او بھائی آپ ریٹن لکھ کے دو نا۔ اس کے اوپر ان کو موت پڑی ہوئی ہے، ان کی ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں ان جماعتوں کی بی کیٹیگری کی لیڈرشپ سے جن جماعتوں کی اے کیٹیگری کو یہ کہتے تھے آن مائی فٹ۔ یہ نواز شریف کون ہے؟ یہ زرداری کون ہے؟ یہ مولانا فضل الرحمان کون ہے؟ میں پاپولر ہوں، میں پاپولرٹی کے جناب برج خلیفہ اور جناب قطب مینار پہ فائز ہوں، یہ تو ٹکے آنے کی ان کی ویلیو نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے۔ میں چیف آف آرمی سٹاف سے اور جناب ISI چیف سے جناب ہم مذاکرات کریں گے، ادھر سے تو یہ ٹھیک نہ نکلا۔ اب نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اینڈ پہ آ کے 26 نومبر کو 100 جوتے اور 100 پیاز کھا کے، 100 گنڈے اور 100 چھتر کھا کے اب یہ آگے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ۔ اب ٹیبل پہ آگے ہیں، اب جی تو ان کا چاہتا ہے کہ یار ہمیں یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دو، اور اس کا اظہار کر بھی دیتے ہیں میڈیا میں۔ اب یہ لکھ کے ان کو دینا پڑے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جب یہ لکھ کے دے دیں گے اس کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا حکومت کا۔ یہ تو ان کا آیا نا، ان کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر جناب بڑی اس وقت لڑیاں ڈالی جا رہی ہیں، بڑے تبصرے کیے جا رہے ہیں، بڑے ویلاگس کیے جا رہے ہیں۔ دیکھو جناب اسٹیبلشمنٹ نکو نک ہو گئی، فوج نکو نک ہو گئی، حکومت کو آگے رکھ کے اب جناب بانی تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ نہیں جناب، نہ، یہ چارٹر آف ڈیمانڈ آیا، اگلا چارٹر آف ڈیمانڈ دونوں طرف سے ہوتا ہے نا۔ وہ کیا ہوگا؟ حکومت کا کیا ہوگا؟ پہلا اور آخری چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا کہ بانی تحریک انصاف 9 مئی اور 9 مئی سے متعلقہ پورے پونے 3 سال کی نقدہ کوکا کے اوپر سیاسی فتنہ خوارج کی تحریک اور 9 مئی کے 200 سے زائد فوجی تنصیبات اور سول تنصیبات کے اوپر حملے، قتل و غارت گری، غنڈہ گردی، بدماشی، لا لیسنس، ریاست سے بے وفائی، عدالتوں سے بے وفائی، پاکستان کے اندر ایتھکس اور ویلیوز کا جنازہ، ان ساری چیزوں کے اوپر معافی مانگیں گے۔ یہ آئے گا حکومت کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ریٹن لکھ کے دے دیں گے اور جناب یہ بالکل اس طرح ہاتھ جوڑ کے مائی لارڈ، می لارڈ، جناب والا بخدمت جناب حکومت کا ہر پارٹی کا جناب عہدیدار کھڑا ہوگا اور ان کی بات مان لے گا، اچھا بانی طریقے سے چلو چھوڑو جی، اچھا یاسمین راشد کو چھوڑنا، چلو چھوڑو جی، اچھا میاں محمود رشید کو چھوڑنا، چھوڑو جی۔ اس طرح نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تو ان کو آنے پہ موت پڑنی ہے ریٹن لکھ کے دینے پہ، پہلی چیز۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آئے گا۔ تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز، علی بھائی یہ کر رہے ہیں پھر دوبارہ سے چتر چلاکی۔ یہ سمجھتے ہیں کلے گندم کا دانا کھاندے نے،
باقی پاکستانی عوام یا ان کے مخالف یا حکومت یا ایجنسیاں یا ریاست یا ادارے یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں. یہ 31 جنوری تک جان کے بانی تحریک انصاف ڈیلے کروا رہا ہے. قیدی نمبر 420. ان کی غلط فہمی ہے کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, ماہی آئے گا تو پھلا نل ترتی سے جاؤں گی اور ابو جی آئیں گے, آنے کے بعد ہمیں رہائی دلوائیں گے. یہ اس سوچ اور اس کنٹیکسٹ کے اندر چیزوں کو جان کے ڈیلے کر رہے ہیں. دھمکی بھی دی ہے کہ 31 کو پھر فائنل کال دیں گے ایک اور. خالد بن سلمان, محمد بن سلمان کا بھائی, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کا ذاتی دوست ہے, سعودی اسٹیبلشمنٹ نے اور محمد بن سلمان ہز ایکسیلنسی نے خالد بن سلمان کے ذریعے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب میسیج دلوا دیا ہے کہ پاکستان کے معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور یہ جو $5,000 کے اوپر بکنے والا آپ کا رچرڈ گرنیل ہے نا, اس کی ہسٹری ہے, میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ کے اندر ساری ڈیٹیل اس کے متعلق بیان کی تھی. کس طرح اس نے مالدووا, ہنگری اور بینجامن نتن یاہو, اس کی جناب لابنگ کے لیے اس نے پیسے لیے تھے. 5,000 پہ بکنے والا جو نا یہ لابیسٹ ہے. اس کے حوالے سے میسیج دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اس کو بھی جناب پٹا ڈالیں اور باقی بھی اپنی ایڈمنسٹریشن کو کہیں کہ پاکستان کے حوالے سے انٹروین نہ کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو دور رکھیں. تو وہ میسیج چلا گیا. یہی بات ہے کہ ساری توپیں پچھلے 6-7 دن سے آپ کو نظر آئے گی کہ بند ہے. مطلب سعودی عرب نے جو ہے وہ اس میں سارا کردار ادا کیا ہے. ایک امریکن ڈیپ اسٹیٹ, ان کا اپنا پلان ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا. وہ اپنے انداز سے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اس انداز سے نہیں کریں گے, وہ اس انداز سے نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اصل میں سعودی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی محبت میں اور چیف آف آرمی اسٹاف حافظ جنرل سید عاصم منیر صاحب کی لابنگ کے ذریعے سے کہ پاکستان اس وقت اٹھنا شروع ہوا ہے, پاکستان تعمیر و ترقی کے راہ پہ گامزن ہونا شروع ہوا ہے, خدارا اس کو ڈی ٹریک مت کریں. انہوں نے پھر یہ میسیج دیا, انہوں نے سعودی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی محبت میں ٹرمپ کو اور ان کے ساری انتظامیہ کو میسیج دیا آپ یہ ساری چیزیں نہ کریں. ٹھیک ہے, بالکل فیئر انف. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے وقت مانگا ہے جی ہمیں عمران خان سے ملنے دیا جائے, وہ جو کہیں گے وہی ہوگا چارٹر آف ڈیمانڈ, اس کے بعد ہی آگے معاملات پڑھیں گے. ہم نے وہ جو ایک مشترکہ اعلامیہ آیا اس میں کچھ 7-8 دفعہ عمران خان کو نام بھی لکھوایا جان بوجھ کے تاکہ عمران خان کو اسٹیبلش کیا جا سکے. اب عمران خان صاحب کے پاس یہ جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بار بار بنی گالا شفٹ کرنے کی آفر کر رہے ہیں, اٹک میں تھا تب بھی کر رہے ہیں, اب بھی بار بار کہہ رہے ہیں. سر ایسا کون سا بندہ ہے, حکومت مان نہیں رہی, حکومت تو حلفیہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی ایسی آفر نہیں کر رہے, تو ایسا کون سا انویزیبل آدمی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان کو جو آ کے آفر کرتا ہے کہ بھائی تم بنی گالا شفٹ ہو جاؤ. علی بھائی بنی گالا تو بڑی دور کی بات, ان کو آفر ہونا کہ آپ کو اسلام آباد کے چڑیا گھر میں شفٹ کرتے ہیں. یہ اگر بندر کی طرح, پنجابی باندر کہتے ہیں, باندر کی طرح اچھل کے نہ کہے کہ بالکل 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 میں راضی ہوں, مجھے نکالو یہاں سے, مجھے نکالو. میں دعوے سے کہتا ہوں. لیکن ان کا جو دعویٰ ہے نا کہ مجھے بنی گالا شفٹ کرنے کے حوالے سے آفر کی جا رہی ہے, یہ بالکل ویسے ہی ہے. میری طرح کا ایک سادہ سا آدمی, غریب سا آدمی کسی سلطنت میں بیٹھا جناب دعویٰ کر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ میرا 50% شادی طے ہو گئی ہے. اس کے دوستوں نے اس کی کٹ لگانا شروع کی, تیرے جی ویلا نکما نہ کھٹو ماتڑ, تیری کی سب بادشاہ کی بیٹی سے 50% شادی ہوگی طے. اس نے کہا بھائی جی میں راضی ہوں, بادشاہ اور اس کی بیٹی راضی نہیں ہے, تو 50% تو ہو گیا نا. ہو گیا. یہ بالکل جو ان کے بنی گالا کے حوالے سے جو دعوے ہیں نا وہ یہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے آج کل, کچھ جرنلسٹ بھی کلیم کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو بیک اینڈ پہ رہ کر کے حکومت کو انسیکیور کرنے کے لیے بات وہ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے کہ پس پردہ بھی کچھ مذاکرات چل رہے ہیں جس میں بشرا بی پر گنڈا پور کر رہے ہیں, اور وہ اصل مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں گے, اس میں حکومت نہیں ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آپ بھی شہر اقتدار کی خبریں رکھتے ہیں, کوئی ایسی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے کہیں پہ؟ پچھلے پوڈ کاسٹ میں اور اس سے پچھلے بھی میں نے یہ بریک کیا تھا کہ بشرا بی بی بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے باہر آئی تھی, اور اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ میں مزید بانی تحریک انصاف کو رسوائی, جگ ہسائی اور اس تباہی کی دلدل میں اتنا
گاڑ دوں گی تو وہ اینڈ پہ آ کے مجبور ہو جائے گا کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے اور حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرے. بشرا بی بی یہ ایجنڈا لے کر آئی تھی. اس ایجنڈے کے تحت جناب اس نے ڈی چوک کی جناب غزل پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے, جو اس نے 26 نومبر کو بانی تحریک انصاف کے ساتھ کیا, ایک بندہ چھڑانے آئی تھی, 1100 بندے پکڑوا کے بھاگی تھی, ٹھیک ہے نا. تو اس نے 26 نومبر کو ایسا نک و نک کر دیا کہ اب بانی تحریک انصاف بھی اس کو کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر, بس مکا اور کمیا. وہ جب جاتی ہے تو اس کو آگے سے یہ میسج ملتا ہے. تو وہ ڈیل تو بشرا بی بی نے کی ہوئی ہے, اپنے لیے کی ہوئی ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کو پتہ ہے 190 ملین پاؤنڈ, توشہ خانہ 1, توشہ خانہ 2, اس کے علاوہ اور بہت سی ابھی چیزیں ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئیں. ابھی بہت سے کیسز ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئے. تو اس کو سارا پتہ ہے کہ بھائی جی سارا کچھ اب 3 ڈبہ ٹھپا گیا ہے, اب ان کے پلے کچھ نہیں رہا. تو اب وہ راضی کر رہی ہے اپنے خصم کو, اور خصم راضی ہوا ہے. وہ کہتا ہے یار میری عزت رہ جائے. اب عزت کیسے رہ جائے؟ معافی تو فیس سیونگ کیسے رہ جائے؟ آپ کو معافی تو مانگنی پڑے گی نا. ابھی اب آگے ہم بات کریں گے, یہ جو 19 بندے معافی کے ساتھ ہی آئے نا, تو معافی مانگیں گے تو اگلی کہانی کچھ سٹارٹ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال یہی, ابھی آپ نے معافی نامے کا ذکر کیا, آرمی چیف نے گڈ جیسچر دیا, کل ہم نے دیکھا, کیونکہ انہوں نے ایک بیانیہ بنا دیا تھا کہ وہ تو بڑے ہی روتھ لیس ہیں, وہ تو ینگسٹر کو لے کر بھی روتھ لیس ہے آرمی چیف. تو انہوں نے 19 لوگ جو تھے جنہوں نے معافی نامہ, میرے خیال سے 67 لوگ تھے جن میں سے 19 کا معافی نامہ جو ایک اپیل تھی رحم کی, اس کو ایکسیپٹ کیا اور ان کو رہا کر دیا گیا. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا, اصول جو ہے ایک وزاداری کا یا سیاست کا سیاسی رویہ تو یہی تھا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا, اس کو ویلکم کیا جاتا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وہ نہیں کیا. انہوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا اور باقاعدہ ان لوگوں کو کھڑے کر کے پھر جس طرح کی ویڈیوز آئیں وہ بھی آپ نے دیکھی. آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا اور اس سے پہلے جو آرمی چیف کا عمل ہے؟ اچھا, میں نے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انبیاء علیہ السلام, اولیاء, غوث, کتب, کلندر اور علوم الانسانیات کے جتنے اسکالرز گزرے ہیں, میں نے اکثر کی تعلیمات میں یہ دیکھا ہے اور سنا ہے اور پڑھا ہے کہ جو احسان مند نہیں وہ انسان ہی نہیں, وہ جانور ہے. حتیٰ کہ جانور بھی احسان مند ہوتے ہیں, لیکن انسان کی بنیادی صفت احسان مندی ہے کہ کوئی احسان کرے. تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول اقدس ہے کہ کوئی آپ پہ احسان کرے تو محفل میں بیٹھ کے اس کا اقرار کرو اور اظہار کرو, اور جس پہ احسان کرو اس کو چھپاؤ, کوشش کرو کہ اس کا تذکرہ نہ کرو. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان بد نسلوں نے اور بد فطرت گروہ نے اور اس سے تعلق رکھنے والوں نے جو حرکت کی, اب ان کے معافی نامے آگے, ان کی ٹکے آنے کی عزت رہی. انہوں نے تسلیم کیا کہ بھائی ہم مجرم ہیں, ہمیں ایک شخص نے ورگلایا, ایک پارٹی نے ورگلایا, ہمیں ریاست کے خلاف, ہمیں ایتھکس کے خلاف, ہمیں ویلیوز کے خلاف, ہمیں قانون کے خلاف ہم سے ایکٹ کروایا. ہم انتہائی نادم ہیں, ہم انتہائی شرمندہ ہیں. آرمی چیف صاحب ہمیں معاف کیا جائے. آپ نے بانی تحریک انصاف کے منہ پہ تمانچہ مار دیا, اس کو مجرم ٹھہرا دیا, اس کو کرمنل ٹھہرا دیا, اس کو بے حس ٹھہرا دیا, اس کو بے غیرت ٹھہرا دیا, اس کو ہر قسم کا ننگا گندا جناب آپ نے اس کو اس پورے معافی نامے اور رحم کی اپیل کے ذریعے سے قرار دے کے اپنے آپ کو کہا کہ ہم معصوم ہیں, ہمیں ورگلایا گیا, ہمیں جناب ایک بے حس آدمی نے اپنے گناہ چھپانے کے لیے ہمیں استعمال کیا. یہ کرنے کے بعد آپ کو معافی مل گئی, معافی ملی. باہر آ کے آپ نے ایک جانور والا ثبوت دیا, ایک غیر انسانی ثبوت دیا جو آپ حرکت کر رہے ہیں. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں آج آپ کے سامنے کلیئر کروں گا اپنے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے, یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست اور ریاستی ادارے جو ہے نا روٹی کو چوچی کہتے ہیں. جتنی بڑی گیم ان 19 ممبران کو رحم کی اپیل پہ امپلیمنٹ کر کے ریاست نے اور ریاستی اداروں نے اسٹیبلشمنٹ نے کھیلی ہے نا ان کے ساتھ, ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ پارٹ کیا ہوا ہے. ان کے 3-4 بیانیے تھے. ایک بیانیہ تھا امریکہ کے خلاف نفرت, وہ پٹ گیا. ایبسولوٹلی ناٹ کے بجائے ایبسولوٹلی یس, ہم کوئی غلام ہے کے بجائے ہم تو غلام ہیں. یہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. فرام تیسرے مہینے اپریل 2022 سے شروع ہوئی, جولائی سے انہوں نے منتے ترلے, جو پہلی یہودی فرم ڈیوڈ فینٹن انہوں نے جناب ہائر کیا تھا, بدنام زمانہ, جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سب سے بڑا دشمن ہے. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف اس نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. پہلا لابیسٹ اس نے جب ہائر کیا
منتیں ترلے جناب ڈیموکریٹس کی اور ریپبلکنس کے کانگریس مین اور سینٹرز کی، ادھر سے بیانیہ بڑھ گیا اور پھر اب جدھر تک پہنچ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو ابو بنا کر، اور اس کی ایڈمنسٹریشن کے جو نامزد لوگ ہو رہے ہیں ان کو بھی اپنا ابو بنا کے، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دادا ابو بنا کے اب اس کی جو آرتھی اتار رہے ہیں نا صبح دوپہر شام، ایک تو وہ پٹ گیا، دوسرا آرمی کے خلاف انہوں نے چلائی تھی، آرمی کے خلاف ان کا پٹا جب آپ نے جنرل باجوہ کے جوتوں پہ اور بوٹ پہ بیٹھ کے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ اگست کی 26 تاریخ کو 17 ستمبر کو آپ نے اس کو تا حیات آرمی چیف بنانے کا وعدہ کیا، وہ پٹا۔ تیسرا آپ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے یہ کہا کہ یار اب یہ تو سارے جلاد ہیں، قصاب ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ نے جناب تمام ملکوں میں، یورپین ملکوں میں، برطانیہ اور امریکہ میں آپ نے ڈوزیت دیے جناب۔ آج بھی صبح میں ان کے الو کے پٹھوں کا جناب میں دیکھ رہا تھا، تحریک انصاف امریکہ کے عہدیدار وہاں کے کسی کانگریس مین کو پاکستان کے خلاف شکایت لگا رہے تھے۔ اس 19 بندوں کی معافی سے یہ تصور چلا گیا نہیں جناب، یہ رحم، یہ درد دل، یہ درد انسانیت رکھنے والی کورٹس اور ادارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ گیم جو ان کے ساتھ ہوئی، انہوں نے یہ بیانیہ رکھا تھا، بانی تحریک انصاف نے انتہائی عقل، دانش، فہم سے آری انسان قیدی نمبر 420، اس نے کہا یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج، سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج، سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج، یہ سی سی انہوں نے لگائی ہوئی تھی پچھلے 1.5 سال سے۔ اس ایک ایکٹ کے ذریعے ان کو ننگا کر کے رکھ دیا، بانی تحریک انصاف کو اور اس کے اس بیانیے کو اور پوری تحریک انصاف کو۔ جب یہ بندے 19 رہا ہوئے، رہا ہو کے باہر نکلے ہیں تو بھائی جان علی امین گنڈا پور کے پی کے ہاؤس کے اندر ان کو استقبالیہ دے رہا ہے۔ وہ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ یورپین یونین، وہ امریکہ، وہ برطانیہ کے لیجسلیٹر، کانگریس مین، سینٹ کے ممبران، ان کی بولتی بند کر دی ہے انہوں نے اپنے ایکٹ کے ذریعے سے ان کو ایکسپٹ کر کے۔ تو یہ جو پوری ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اور فوج کے اپنے بندے تھے، ان 19 بندوں کا استقبال کر کے، ان کو ہار پہنا کے، ان کو انعامات دے کے، ان کا یہ بیانیہ واڑ کے رکھ دیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ ان کے ساتھ جتنی بڑی گیم ہوئی ہے، ان کو اسی طرح بعد میں سمجھ آئے گی جیسے گدھے کو لطیفہ سننے کے بعد اگلے دن جو ڈھینچو کر کے ہنس رہا تھا نا، تو کسی نے پوچھا بھائی تو لطیفہ تو کل سنایا تھا، تو آج کیوں ہنس رہا ہے؟ تو اس نے کہا یار مجھے سمجھ آ جایا ہے، تو ان کو بھی سمجھ بعد میں آئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آخری 2 سوال ہے میرا۔ اچھا یہ چونکہ ہم 9 مئی کا ذکر کر رہے تھے، ایک پاکستان میں ہم نے دیکھا ٹرینڈ ہے کہ گلوریفائی کیا جاتا ہے جو بھی اینٹی ریاست ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ہمارے اپنے لوگ بھی کر جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک ادارہ ہے وائس آف امریکہ، وہ جو ملیٹنٹس ہیں بلوچستان میں ان کو باقاعدہ گلوریفائی کر رہا ہے۔ گلوریفائی کرنے کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو پیڈ پروموشن بھی ان کی جاتی ہے۔ تو کیا امریکہ میں ان کو اس طرح کا عمل کرنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ ادھر بھی تو ان کے معاملات ہیں نا، مطلب تو کیا وہاں پر ان کو امریکہ ان کو اجازت دے گا یہ سب کچھ کرنے کی جو پاکستان میں ہو رہا ہے؟ وائس آف امریکہ جو ہے یا وائس آف امریکہ، وہ اگست کے پہلے عشرے میں برطانیہ کے نسلی فسادات کے اوپر جناب جو بندے پکڑے گئے، جن کی پینٹیں اتار کے اور انڈر اتار کے جناب گھسیٹتے ہوئے جناب برطانوی پولیس لے کر گئی، ان کو گلوریفائی کریں گے؟ کریں نا یار، ذرا ایک آرٹیکل لکھیں، ایک کالم لکھیں، ایک ولاگ کریں، ایک بلاگ کریں۔ برطانیہ میں وائس آف امریکہ کا جو ترجمان ہے یا اس کا جو کورسپونڈنس ہے، پتہ ہے نا، وائس آف امریکہ سے پوچھیں جناب کہ برطانیہ کے اندر اور آپ کے ملک کے اندر 2021 کے اندر جو کیپٹل ہلز کا وقوع ہوا تھا، اس میں جو آپ کے 2 سال سے لے کے 17 سال کی قید کی سزائیں ہوئی تھی، آپ ان کو گلوریفائی کریں نا، کیوں نہیں گلوریفائی کرتے؟ تو دوسرا آپ نے کہا کہ ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے، یہ ہمارے ملک کا ادارہ نہیں ہے، یہ امریکہ کا ادارہ ہے۔ نہیں، میں نے کہا یہاں پر ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ریاستی اداروں کی کمزوری ہے کہ پاکستان کو ایک چراگاہ بنا دیا ہوا ہے، جو اٹھتا ہے، ٹھیک ہے جی، میں اب میرے منہ سے جنا سخت لفظ نکلتا ہے، جو بغیرت اٹھتا ہے وہ سوشل میڈیا کے نام پہ، الیکٹرانک میڈیا کے نام پہ، پرنٹ میڈیا کے نام پہ، اپنے انسانی حقوق کے نام پہ، آزادی اظہار رائے کے نام پہ، ریاست کے خلاف، پاکستان کے جغرافیے کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف وہ بکواسات کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کی عدالتیں جو
35 یا 38वें نمبر کے اوپر پوری دنیا میں آ رہی ہیں. وہ بنیادی وجہ ہے کہ یہاں پر کوئی رول آف لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے اداروں کے خلاف, آپ کو یاد ہے نسلی جو فسادات ہوئے تھے 3 مہینے پہلے برطانیہ میں, پاکستان سے لاہور سے ایک لڑکا گرفتار ہوا تھا. جی ہاں, یاد ہے آپ کو؟ DHA سے. کیوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے انفارمیشن پہ یا اس کے ایکٹ پہ یا اس کی رائے پہ یا اس کی پوسٹ کی بنیاد پر آگ بھڑکی تھی بقول برطانوی اسٹیبلشمنٹ کے اور برطانوی پولیس کے. اس کو گرفتار کرنے یہاں پہنچے. وائس آف امریکہ کے یہاں کا جو کورسپونڈنٹ ہے جس نے یہ پورا کیا ہے, میرا مطالبہ ہے پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں سے اور حکومت سے اور محسن نقوی صاحب سے کہ اس کو فی الفور گرفتار کیا گیا. اس کو گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں اور ٹکٹکی میں کسا جائے کہ who the hell are you, کہ جو پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف, پاکستان کی ریاست کے خلاف تحریک چل رہی ہے, تم ان کو ہیرو بنا رہے ہو, تم اس کو گلوریفائی کر رہے ہو. تو پھر جو امریکہ کے خلاف یا برطانیہ کے خلاف بھی کوئی اگر ایکٹ اٹھتا ہے, کوئی تحریک اٹھتی ہے, یا کوئی طالبان یا کوئی داعش یا کوئی اعلان کرتے ہیں, تو پھر ہمارا بھی کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ ہم بھی ان کو گلوریفائی کریں. ٹھیک ہے بھائی. ناظرین, آپ نے چوہان صاحب کی گفتگو سنی. آپ کو کوئی سوال ہو وہ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم چوہان صاحب سے ضرور کریں گے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم یہاں پر جو ہے اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.